صبح جس وقت وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے تب اچانک زیبا کی نظر وہاب کے ہاتھ پر پڑی، جہاں رادیہ کے دانتوں کے نشان لال ہونے کے بعد اب گہرے رنگ میں بدل چکے تھے، ایسے جیسے نیل کا نشان ہو۔ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ زیبا کے سوال پر سمی اور رادیہ کی نگاہ بھی اچانک اس کے ہاتھ پر پڑے۔ رادیہ نے تو سرت سے نگاہ ہٹائی، مگر سمی نے بھی پریشان ہو کر دیکھا۔ وہاب کی گہری نگاہوں نے پل بھر کو اس بے نیاز کو دیکھا جس کی یہ کارستانی تھی۔ وہ سامنے والی کرسی پر زیبا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں، شاید رات میں کسی بہت ہی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا پر رادیہ کی پلکیں رسی۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، ایسے لائٹ مت لو، سمی نے اسے تنبیہ کی۔ جی بس ابھی آفس جاتے ہوئے دکھاتا جاؤں گا، اس نے سر اثبات میں ہلاتے کہا۔ رادیہ، بیگ کہاں ہے تمہارا؟ زیبا نے اس سے نظر ہٹا کر رادیہ کو مخاطب کیا۔ جی وہ ابھی اوپر کمرے میں ہے، میں اپنا ہینڈ بیگ لینے جاتی ہوں تو لے آتی ہوں۔ رادیہ اور زیبا کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کس بیگ کی وہ بات کر رہی تھی؟ چلو ٹھیک ہے، امی ابو کو بہت سلام کہنا اور بس 2 دن میں واپسی کر لینا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ وہاب نے پھر ناسمجھی کے انداز سے ساس بہو کے اس پیار کو دیکھا۔ جی ضرور، وہ محبت سے کہتی ڈائننگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ کہیں جا رہی ہے یہ؟ اس کے سوال پر سمی اور زیبا نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، اپنی امی کی طرف۔ کیوں؟ نہ جانے کیا ہوا ایک دم سے پوچھ بیٹھا۔ آگے رمضان آنے والا ہے تو پھر کہاں نکلا جائے گا، اسی لیے۔ کیوں تمہیں نہیں بتایا؟ رادیہ نے اسے تفصیل بتاتے انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں، شاید بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ وہ بات بنا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سمی اور زیبا سے مل کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ نہ جانے کیوں وہاب کو غصہ آ رہا تھا، حالانکہ ان کے درمیان جو حالات تھے اس بنا پر اس کا غصہ کرنا بنتا نہیں تھا اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت چھوڑوں تمہارے گھر یا شام میں؟ آخر جب گاڑی مین روڈ پر ڈالتے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تب وہاب نے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو بوتیک ہی جاؤں گی، وہاں سے شام میں ابا پک کر لیں گے، وہ بڑے آرام سے اپنا پروگرام بتا کر بولی۔ یہ بھی امی کو کہنا تھا، مجھے بتا دیتی، آپ کو بتانے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے چہرے پر موجود نافہم سے تاثرات دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں بھی تو کس ناطے سے؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ جو روز میرے ساتھ جاتی ہو، یہ کس ناطے سے؟ اس نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ یہ تو انٹی نے کہا، اسی لیے ان کی بات کا مان رکھنے کے لیے جاتی ہوں۔ اس کی بات پر وہاب سلگ کر رہ گیا۔ او اچھا، ماں باپ نے کہا شادی کر لو، کر لی، انٹی نے کہا وہاب کے ساتھ جاؤ تو چل دی، اتنی ہی معصوم ہیں آپ، وہ جل کر بولا۔ رادیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا الجھ کیوں رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پہلی رات کہا، اجازت نامے پر سائن کر دو، میں نے کر دیے۔ وہ بوتیک کے نزدیک آ چکے تھے جب رادیہ نے جواب دیا۔ گاڑی روک کر متحر نظریں اس کی کچھ جتاتی نظروں کو دیکھنے لگی۔ رادیہ نے بیگ پکڑا، اسے خداحافظ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے ساتھ تعلق شروع کرتے بھی تو رادیہ نے اسی کی بات مانی تھی، پھر یہ واویلا کیسا تھا؟ اور تعلق تو اس نے کوئی نہیں رکھا تھا، وہ تو نبھا رہی تھی۔ اگلے 2 دن وہاب کے انتہائی بیزاری کے عالم میں گزرے۔ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، خاص کر کمرے میں آتے ہی عجیب دہشت ہونے لگتی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھاتا اور بے مقصد آدھی رات تک باہر سنسان سڑکوں پر گاڑی لیے پھرتا رہتا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت دماغ میں رادیہ کی باتیں، اس کا انداز، اس کا ہنسنا اور اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں گھومتی رہتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہوں میں بھی؟ خود کو بے طرح جھٹلاتا رہا کہ یہ چند دن اس کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے ہے۔
ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی وجہ سے، اور وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے۔ مگر کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں بے نام سی، جنہیں انسان محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل شدت سے کسی ایک ہستی کی جانب کھنچ رہا ہو، جب ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگ رہا ہو، ہر رنگ بے رنگ لگے، تو وہ بے نام سی کیفیت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ مگر وہاب تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر تلا تھا، کجا کہ اپنے دشمن سے محبت۔ بہت بار گہری نفرت گہری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ وہاب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے قریب رہنے، اسے جان بوجھ کر مخاطب کرنے کے چکر میں اسے پتہ ہی نہیں لگا وہ کب اس کا عادی ہوا، اور پھر یہ عادت محبت میں بدل گئی۔ مگر وہ اتنی آسانی سے حقیقت ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آفس سے واپسی پر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، رادیہ کی چہکتی آواز یوں محسوس ہوئی جیسے اس کے کانوں میں رس گھول گئی ہو۔ ساری بے چینی، اکتاہٹ اور چڑچڑا پن لمحوں میں رفو چکر ہو گیا۔ کیا اب بھی خود کو جھٹلاؤ گے؟ دل نے گویا اس کی آنکھیں کھولنا چاہیں، مگر وہ سختی سے اسے ڈپٹتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان صوفے پر بیٹھی پتہ نہیں کون سے قصے زیبا کو سنا رہی تھی، جو وہ کبھی ہنستی اور کبھی اسے غور سے سننے لگتی۔ السلام علیکم۔ وہ سنجیدگی سے سلام کرتا ایک صوفے پر ٹک گیا۔ اسے دیکھ کر رادیہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ زیبا نے بڑے پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جس سے سننے کی خواہش تھی، وہ زیر لب سلام کا جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ کل سے کیا ٹائمنگز ہیں تمہاری؟ زیبا نے رمضان کے حوالے سے پوچھا۔ 10 سے 4 کر دی ہے میں نے۔ سمی کا سب بزنس وہی سنبھالتا تھا۔ چلو اچھا ہے، ٹائم سے گھر آ کر ریسٹ کر لیا کرنا۔ زیبا نے سراہا۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں۔ دل تو نہیں کر رہا تھا اس کے سامنے سے اٹھے، لیکن 2 دن کی ادھوری نیندیں بھی تو پوری کرنی تھی نا۔ اٹھ کر ایک خاموش مگر کسی قدر گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اوپر چلا گیا۔ رادیہ کو اس کی نظروں کی تپش بری طرح محسوس ہوئی۔ سوچ رہا ہوگا، پھر آ گئی ڈھیٹ۔ دکھ سے سوچتے وہ اور بھی دل برداشتہ ہوئی۔ کب تک اس کی یہ بے رخی سہتی؟ آخر تو نازک مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ لمحہ بہ لمحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، گھل رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کس کو بتاتی؟ سبھی تو اس کی زندگی کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے۔ ماں باپ سے کہتی یا یہاں انکل انٹی سے۔ صبح سحری کے لیے رادیہ نے الارم لگا دیا تھا۔ جیسے ہی الارم بجا، وہ فوراً اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل پڑی۔ باہر آئی تو وہاں ویسے ہی بے سدھ پڑا تھا۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر وہ دوبارہ سے الارم لگایا اور اس کے سرہانے رکھ کر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو زرینہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ رادیہ نے اس کے ساتھ مل کر سحری بنانا شروع کی۔ وہ اچھی کوکنگ کر لیتی تھی۔ جلدی جلدی پراٹھے بنانے شروع کیے۔ زیبا بھی تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی مدد کروانے پہنچ گئی۔ بیٹا جاؤ، وہاب کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اس نے آخری پراٹھا توے سے اتارا، زیبا نے لسی بناتے ہوئے اسے کہا، آنٹی میں نے ان کے سرہانے موبائل پر الارم لگا کر رکھ آئی تھی، اب تو اٹھ گئے ہوں گے۔ اس نے جانے سے کنی کترائی۔ چلو پھر بھی ایک بار دیکھ آؤ۔ وہ اسے بھیجنے پر بازر تھے۔ رادیہ اب کی بار خاموشی سے کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر الارم چیک کیا تو وہ بج کر بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، آج کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہیں حضرت، اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب کی بار دوبارہ سے 1 منٹ کا الارم لگا کر خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ وہاب جو سیدھے ہاتھ کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھری سے اس کا جھنجھلایا ہوا روپ دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کی ضد کرتا رہا۔ جب تک بازو پکڑ کے نہیں ہلاؤ گی میں نہیں اٹھوں گا۔ وہاب کی آواز پر اس کے موبائل پر الارم سیٹ کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اٹھ جائیں شرافت سے اب، اگر نہ اٹھے تو میں انٹی کو بھیجوں گی، اس نے جل کر دھمکی دی۔ نخرے تو دیکھو، جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں، اس نے دل میں ہی جل کر سوچا۔
ٹھیک ہے بھیج دو، میں بھی کہوں گا اس نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی سوچی سمجھی اسکیم شیئر کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھیں ٹائم نکل جائے گا سحری کا، چونچلے تو دیکھو۔ جھنجھلا کر بولتی آخری کے لفظ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر، وہ مزے سے کروٹ بدلتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ سحری کا ٹائم نکلنے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کی بات نہ مانتی۔ غصے سے آگے بڑھ کر زور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ اچھا بس اب کندھا توڑنا ہے میرا۔ وہاب اپنی فتح پر مسکراتا ہوا اٹھا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد ہر سحری پر 8 پیرا روزہ رکھنا پڑے۔ غصے سے اسے بددعا دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہاب کے کہکے نے کمرے سے نکلتے وقت اس کا پیچھا کیا۔ شرافت سے نیچے آ کر اس نے سب کے سامنے بیٹھ کر سحری کی۔ رادیہ نے سب چیزیں سمیٹ کر کچن صاف کیا۔ سمیع اور وہاب مسجد جا چکے تھے نماز پڑھنے۔ زیبا بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ واش روم سے وضو کر کے نکلی۔ الماری کھول کر نیچے والے خانے سے جائے نماز نکالنے لگی کہ نظر وہاب کے سامنے ہینگ کیے ہوئے شرٹ پر پڑی۔ سب سے آگے وہ شرٹ تھی جو اس نے صبح پہن کر جانی تھی۔ کچھ سوچ کر آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سارے بٹن توڑ دیے۔ الماری بند کر کے خود کو شاباشی دی۔ کچھ دیر پہلے سحری پر اٹھانے کا بدلہ اس نے لے لیا تھا۔ جو بھی ہوگا کچھ دیر تو وہ جھنجھلائے گا، اتنا ہی رادیہ کے لیے کافی تھا۔ نماز پڑھ کر اس کے آنے سے پہلے سو گئی۔ صبح جس وقت وہاب نے شرٹ نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بٹن بند کرنا چاہا تو وہ ندار رادیہ بھی وہیں موجود کمرے کی چیزیں سمیٹتے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے گاہے بگائے اس کی پریشان حالت دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ ایک بٹن کے بعد ہاتھ دوسرے بٹن کی جانب کیا، وہ بھی غائب، پھر تیسرا چوتھا سب غائب۔ فوراً کف کے بٹن چیک کیے، وہ بھی نہیں۔ یہ تو بالکل نہیں شرٹ تھی، ڈرائی کلین کے لیے بھی ابھی تک نہیں گئی تھی۔ پریشان صورت لیے اس کی نظر شیشے میں نظر آتے رادیہ کے مسکراہٹ روکتے چہرے پر پڑی۔ ایک دم بہت کچھ سمجھتے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے سرحد سے رخ موڑا، آنکھیں سکیڑے وہ اسے گھورنے میں مگن تھا۔ ادھر آؤ، ایک دم اس کی آواز پر رادیہ نے مڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر اپنی جانب اشارہ کر کے گویا تصدیق چاہی کہ اسی کو بلایا ہے۔ یہاں کیا آپ کے بھوت بھی رہتے ہیں جنہیں بلا رہا ہوں؟ ادھر آؤ۔ یکدم دھاڑا، جو کہنا ہے یہیں سے کہے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سب بکواس کا مطلب؟ وہ بھنا کر بولا۔ اس قدر مہنگی شرٹ اس نے خریدی تھی جس کا وہ تیا پانچا کر چکی تھی۔ اس سب بکواس کا جواب جو آپ نے سحری سے پہلے کیا تھا۔ مزے سے اسے جتا کر اپنے بیگ میں موجود چیزیں چیک کرنے لگی۔ وہ مذاق تھا۔ او اپنی باری مذاق، تو یہ بھی مذاق ہے۔ ادھر آؤ اور وہ بٹن ڈھونڈ کر انہیں لگاؤ، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ اس شرٹ کو اتار کر سنبھال لیں، دوسری بیوی کو پہلی رات گفٹ کر کے اسی سے بٹن لگوائیے گا۔ مزے سے اسے مشورہ دیتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جاہل، وہ غصے سے شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ وہاب بھی سلگتا ہوا شرٹ بدل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رادیہ بھی مزے سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر سے باہر نکالتے اس سے بدلہ لینے کے لیے دل مچلا۔ تھوڑی ہی آگے جا کر گاڑی روکی۔ اترو۔ وہاب کے تنے نکوش اور سنجیدہ تاثرات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے بوتیک جانا ہے، اس نے جیسے حیران ہو کر اسے یاد دلانا چاہا۔ ڈرائیور نہیں ہوں، اترو، کوئی بھی کیب یا رکشہ پکڑو اور اپنے بوتیک جاؤ۔ رادیہ کو سمجھ آ گیا صبح کی کھولن اب نکال رہا ہے۔ وہ خاموش ہو کر موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ سنائی نہیں دیا؟ اب کی بار وہ غرایا۔ اچھا نا، اتر جاتی ہوں اس شاہی سواری سے، کریم منگوا رہی ہوں، آتی ہے تو اتر جاؤں گی۔ وہ مزے سے ہاتھ اٹھا کر بیزار انداز میں بولی۔ وہ حیرت سے اس شاہانہ مزاج کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کی کسی ڈانٹ پھٹکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی کسی بھی بات کے رد عمل کے طور پر وہ اپنا خون جلانے لگ جاتا تھا۔
اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔ نہیں ابھی اترو، وہ پھر سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب کی بار رادیہ نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کر کے کہتی ہوں، وہاں مجھے سڑک پر اتارنا چاہ رہا ہے، پھر انکل جانے اور آپ۔ وہ ہمیشہ ایسی سچویشن میں اسے سمی یا زیبا کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک گاڑی ان کے قریب رکی۔ وہ آرام سے اترنے لگی۔ واپسی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مڑ کر اسے وارن کرتی چلی گئی۔ وہاب نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی، ہواؤں میں اڑاتا آفس پہنچا۔ آفس آ کر جیسے غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کی فکر ستانے لگی۔ پہنچ گئی ہوگی کہ نہیں؟ بے چینی سے اپنی سیٹ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ستم یہ تھا کہ اسے فون کس منہ سے کرتا۔ کچھ سوچ کر گھر فون کیا۔ زیبا نے اٹھایا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ جی وہ اصل میں میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی تو رادیہ کو کیب لے دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی میں آفس آ گیا۔ اب اس کا فون ملا رہا ہوں تو بزی جا رہا ہے۔ آپ ذرا کال کر کے پتہ کریں کہ وہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس کی بوتیک کا نمبر میرے پاس نہیں۔ جلدی سے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ او اچھا چلو میں چیک کر لیتی ہوں، انہوں نے فوراً سے یقین کرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر دیا۔ 10-15 منٹ بعد زیبا کا پھر سے فون آیا۔ ہیلو، ہاں وہ خیر خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ ان کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ماں، محبت سے کہتے فون بند کیا۔ بیٹا یہ محبت تجھے بہت خوار کروانے والی ہے۔ خود سے مخاطب ہوتے اور اظہار افسوس کرتے سامنے پڑی فائل کھولی۔ محبت کے اثرات محسوس اور نظر بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں وہاب کی پھپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ وہاب ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب رادیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے رادیہ کو دیکھا، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ انٹی کہہ رہی ہیں کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، عصر پڑھ کر نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا نا۔ اس کے دوسری جانب بیٹھ کے قرآن مجید کو سرہانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں قرات سے پڑھنے لگے۔ وہاب کو اس کی دھیمی آواز میں کی جانے والی قرات اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ سورۃ رحمان پڑھ رہی تھی۔ ایک دم موبائل ہاتھ سے رکھ کر اس کے گھٹنے کے پاس سر رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ رادیہ ایک دم اس کی اس حرکت پر خاموش ہوئی، پھر سر جھٹک کر پڑھتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھے، وہاب کو لگا اس کا وجود خالی سا ہو گیا ہے۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ رادیہ نے اپنی ناہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہو اور لڑنے کھڑی ہو گئی ہو۔ وہاب نے سیدھا ہوتے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگے۔ آپ میری امی کو انٹی کیوں کہتی ہو؟ وہاب نے ایسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اسی لیے کہ یہ حق کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی جگہوں اور رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر وہاب نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اس سے سائن کروائے ہیں۔ جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے نظریں واپس موبائل پر ٹکائیں، جبکہ رادیہ کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ یار اور کتنی دیر لگانی ہے؟ وہاب رادیہ کے کپڑے چینج کرنے کے فوراً بعد خود بھی چینج کر کے باہر آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی تیار ہونے میں؟ ڈارک مونگیا رنگ کی شلوار قمیض میں کف فولڈ کر کے عہدہ کی شیشی سے رولر اپنی گردن اور بازوؤں پر لگا کر شیشے میں دیکھتے بال سیٹ کرتا ہوا رادیہ کی جانب مڑا، جو ایک جانب کھڑی بال اسٹریٹ کر رہی تھی۔
بس 15 منٹ۔ اس نے ایک نظر ہلکی سی شیپ میں وجہ سے واحد کی جانب دیکھ کر فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ رادیہ کا دل اس کی نظروں کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ اوکے، وہ اپنی تیاری کو بھرپور انداز میں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ اب 15 کی جگہ 20 منٹ ہو چکے تھے مگر رادیہ تھی کہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنتی سجی سوری وائٹ اور گرین ہی کلر کے سوٹ میں ملبوس رادیہ پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بس آ گئی، میری جیولری نہیں مل رہی تھی، اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی جلدی جلدی نازک سے ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتی ہوئی بولی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا۔ افطاری پر جا رہی ہو کہ کسی کی شادی پہ؟ وہاب نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کر وہاب کو دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی؟ وہ بامشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب بے ربط سا شور بڑھ رہا تھا۔ بال باندھو۔ نہ جانے کیوں اسے رادیہ کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہیں، کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہٹ درمی سے اس کے دائیں سائڈ سے نکلنے لگی۔ بال باندھو، وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خوبصورتی کسی اور کی نظروں میں آئے۔ وہ اکیلا ہی ان گھنیری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے دھونس بھرے انداز دیکھے۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ نہیں بند کرتی۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کو تیار ہوئی۔ اسی لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولا۔ اچھا، جب دل کرے گا تو نکاح میں شامل کر لیں گے اور جب دل کرے گا 2 کوڑی کا کر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کندھے اچکا کر بولی۔ واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کیسے کہہ دیتا تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک، اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس نہ مس ہوتے دیکھ کر رادیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ واپس مڑی، غصے سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگایا۔ وہاب کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رادیہ دوپٹہ سر پر لینے لگی، ایک دم پاؤں مڑا۔ آگے چلتے وہاب کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ وہاب کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ رادیہ کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر چڑھا اور ابھی بامشکل خود کو اس کے گھنیرے بالوں اور ظاہر چہرے کے سحر سے بچا کر آیا تھا، اور وہ تھی کہ پھر سے اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکنے پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ ایک دم پیچھے سے رادیہ پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتے ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی چلی گئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔